اشعار کی تشریح۔ غزل نمبر 3، غم ہے یا خوشی ہے تو۔ شعر نمبر 1، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ تشریح۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں عشق، محبت، درد، رنج، انسانیت کے جذبات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی اس غزل میں عشق کا جذبہ بہت گہرا اور سچا ہے۔ وہ عشق کو ایک ایسی نعمت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو انسان کو زندگی میں ایک نیا معنی دیتی ہے۔ شاعر اس میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو میرے لیے غم کا باعث ہے یا خوشی کا، مجھے تو ہر حال میں قبول ہے، تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری زندگی کا لازمی حصہ ہو، تمہارے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میری زندگی اب تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بقول شاعر، میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے، جانے من یہ میری زندگی تم سے ہے۔ شعر نمبر 2، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ تشریح۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں عشق، محبت، درد، رنج، غم، انسانیت کے جذبات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی اس غزل میں عشق کا جذبہ بہت گہرا اور سچا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں درد، رنج کا بھی اظہار ملتا ہے۔ وہ زندگی کے دکھ اور مصائب کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں ناصر کاظمی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں کے کٹن وقت میں میرے لیے تم ہی سکون و اطمینان کا باعث ہو۔ شاعر دکھوں اور غموں کے موسم میں اپنے محبوب کو اپنے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ اتار رہا ہے۔ شعر نمبر 3، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو۔ تشریح۔ اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ میں ہر طرف اندھیروں میں گھرا ہوا ہوں، اور اس اندھیرے میں مجھے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ تم ہو۔ اے میرے محبوب، تم میرے لیے مصائب و مشکلات کے اندھیروں میں گری رات میں ایک چودھویں کے چاند کی مانند ہو، اور میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے خوف کی وجہ سے جو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب تمہاری روشنی کی وجہ سے، تمہارے تصور کی وجہ سے مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ بقول جان ایلیا، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ شعر نمبر 4، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ تشریح۔ شاعر نے اس شعر میں خود کو موسم خزاں کی شام سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک پریشان حال، غموں سے چور اور مشکلات میں گرا ہوا ایک شخص ہوں، جیسے کہ موسم خزاں کی کوئی شام ہو، بالکل ہی اداس شام، لیکن اے محبوب، تم میرے لیے بہار کے موسم کی طرح ہو، تمہیں دیکھ کر مجھ میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اے محبوب، تم بہار کی مانند ہو، جبکہ مجھے اپنا وجود ایک بہت بوڑھے درخت کے جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہارا دیدار کرتے ہی اس پر بھی بہار آ جاتی ہے۔ بقول شاعر، جب وہ ہوتے ہیں صحن گلشن میں، موسم نو بہار ہوتا ہے۔ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں محبت کو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ اتار رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک محبت کا جذبہ ہی ہے جو ہم دوستوں میں دوستی کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ دوستی کا جذبہ ایک بہت پاک اور شفاف جذبہ ہے۔ اس سے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو جاننے، سمجھنے اور ایک دوسرے کے لیے جینے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی کو ایک گئے دنوں کی محبت کی پائیداری سنبھالے ہوئے ہے۔ اس ایک محبت کے صدقے اور کتنی محبتیں ہیں جو دلوں میں جوان ہیں۔ شعر نمبر 6، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنے مجازی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری تمام زندگی میں محبت جیسے آفاقی جذبے کی کمی ہے۔ محبت جیسے عظیم جذبے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناشنا نہیں ہے، یعنی وہ بھی ناواقف نہیں ہے۔ محبت وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس ساری کائنات میں وہی سب سے پہلا محب ہے جس نے اپنے محبوب کی خاطر چند دنوں میں یہ پوری کائنات تخلیق کی۔ محبت کے جذبے سے آشنا ہونے والا محبوب کے سامنے بس جھک جاتا ہے، بنا دام کے بک جاتا ہے۔ اس لیے محبت میں انا نہیں ہوتی، اگر انا ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت بے غرض اور بے طلب ہوتی ہے۔ شعر نمبر 7، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اس شعر میں شاعر
खुद को कोसते हुए कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरे अंदर मोहब्बत जैसा पाक जज्बा मौजूद ही नहीं। लेकिन ऐ महबूब, तुम तो वैसे ही हो, मोहब्बत के जज्बे से सरशार। मोहब्बत तो बेलौस जज्बा है, कतई नजर इसके कि वो आपसे मोहब्बत करता भी है कि नहीं। शेर नंबर 8, नासिर इस दियार में कितना अजनबी है तू। छोटे छोटे शेर हैं और इसकी छोटी तशरीह है। स्टार्ट में तारुफ हर एक के शुरू में लिखा हुआ है, जो कि मैं नजरअंदाज कर रही हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट करना मुनासिब नहीं है। आप ये हर शेर की तशरीह के स्टार्ट में लिखेंगे। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी की सारी रौनकें और रोशनियां तेरे होने से थी, जब से तू मुझसे बिछड़ा है मेरी जिंदगी ही तारीख हो गई है, सब रौनकें खत्म हो गई हैं। अब तो मैं अपने ही शहर में खुद को अजनबी सा महसूस करने लगा हूँ, ऐसे लगता है कि ये मेरी शहर ही नहीं है। शायर कहता है कि मेरा बेचैन दिल इस दुनिया में अब नहीं लगता, मैं बहुत बेजार हो चुका हूँ। वो खुद से मुखातिब होकर कहता है कि नासिर, अब तुझे समझने वाला यहाँ कोई नहीं है और तू इस शहर में बहुत अकेला और अजनबी हो गया है। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।